جی السلام علیکم، گڈ مارننگ ایوری باڈی. آئی ایم انجینئر شفیق بٹ. سو آج جناب ہم پڑھیں گے الیکٹرک کومبی بوائلر کو کیسے انسٹال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس وقت بہت لوگ انسٹال کر رہے ہیں. تو میں آپ کو آج کا دن یہ بہت ہی تھوڑی سی ویڈیو کے اندر آپ کو یہ سارا پروسیس بتانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اس میں پکچرز کو یوز کیا. تو آپ نے غور سے دیکھنا تو انشاءاللہ آپ کو بہت آرام سے سمجھ آئے گی. تو یہ دیکھیے، ہم چلتے ہیں. یہ ہے ای سی اے کمپنی کا آر سی ایس 12 کلو واٹ کا، یہ 12 کلو واٹ کا الیکٹرک کومبی بوائلر ہے. تو یہ آپ نے فٹ کرنا ہے. یہ جو پرانا دیکھیں بوائلر لگا ہوا ہے، یہ ہم نے یہاں سے ریموو کرنا ہے. اس کی جگہ پر اسی جو ان کے پائپ ہوں گے انہی میں فٹنگ کرنی ہے. تو یہ پرانے بوائلر کو، یہ نیچے کا اس کا حصہ ٹینک لگا ہوا ہے، اس کو ریموو کر دیا. یہ اوپر کا حصہ اس کو بھی ریموو کر دیا. تو یہ کچھ اس طرح کی پوزیشن بن جائے گی. یہ دیکھیں اب اس میں ابھی 4 امپورٹنٹ جو ہیں پائپ آپ کے سامنے ہیں. ہمیں صرف ان کی ضرورت ہے. گیس پائپ کو ہم نے کینسل کر دیا، جو فلو اوپر سے جا رہا تھا اس کو کینسل کر دیا. تو یہاں پر اس طرح کی پوزیشن ہے. تو یہ 4 پائپ ہے، یہ کسی حالت میں بھی ہو سکتے ہیں. یہ نیچے ہیں، یہ سائڈ پر ہو سکتے ہیں، اوپر ہو سکتے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں 4 پائپ ہیں. اس میں 2 تو ہیٹنگ کے ہیں، ایک فلو اور ایک ریٹرن ہے. اور 2 جو ہیں وہ ایک ہاٹ واٹر کا ہے اور ایک کولڈ واٹر ان کا ہے. یہ 4 پائپ ہیں آپ کے سامنے. اچھا، اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہ دیکھیں اس میں آگے چلتے ہیں. یہ ہم نے بوائلر لیا. یہ بوائلر جو ہے ای سی اے کمپنی کا آر سی ایس کا 12 کلو واٹ کا ہے. تو اس کو دیکھیں، یہ ہم نے اس کو ان پیک کیا، کارٹون سے نکالا. تو یہ اس حالت میں ہوگا. یہ نیچے کی پائپنگ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں اس میں جو 4 امپورٹنٹ پائپ نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ دیکھیں 2 اس طرف ہیں بلو اور 2 ریڈ ادھر ہیں. یہ ریڈ جو ہے یہ ہیٹنگ کا فلو ہے، اور یہ جو بلو موٹا پائپ ہے یہ ریٹرن ہے. میں آپ کو پھر بھی ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتا جاتا ہوں. انگلش تو سب کو آتی ہے، لیکن بعض لوگ نہیں سمجھتے کسی بات کو، تو اس کو میں ٹرانسلیٹ بھی کرتا جاؤں گا. فلو ریٹرن جو ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ فلو جو ہے ہیٹنگ کا، وہاں سے وہ جو بوائلر گرم کر کے آپ کے ریڈیٹرز کے لیے پانی دے رہا ہے وہ یہاں سے نکلتا ہے. ریٹرن وہ ہے جو ریڈیٹرز کو گرم کر کے واپس آ رہا ہوتا ہے. وہ گرم ہوتا تو وہ بھی گرم ہی ہے، لیکن کم گرم ہوتا ہے. وہاں پر جو ہیٹ ایبزارب ہو گئی ہوتی ہے وہ واپس ہو کے پھر اس میں آتا ہے. پھر وہ دوبارہ ہیٹ ایکسچینجر میں جاتا ہے، وہاں سے گرم ہو کر پھر یہ فلو میں آ جاتا ہے. اسی طرح یہ دیکھیں، یہ پتلا والا جو ریڈ ہے اور یہ بلو ہے، یہاں پر آپ نے ٹھنڈا پانی دینا، ان کرنا بلو میں. اور ریڈ سے ہاٹ واٹر ڈومیسٹک یوز کے لیے، کچن باتھ روم جہاں بھی ہے وہ استعمال کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ایک پائپ ڈرین کے لیے دیا ہوا ہے. تو یہ نیچے کی اس کی اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ وائر ہے، یہاں سے آپ تھرموسٹیٹ کے لیے وائر نکال سکتے ہیں، کوئی بھی کیبل نکال سکتے ہیں. تو یہ نیچے کا ہے، بالکل سمپل. 2 پائپ ہیٹنگ کے لیے، 2 ہاٹ واٹر کے لیے. کوئی گیس کا نہیں ہے، کوئی اور دوسرا نہیں. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. یہ ہم نے اس کو ہینگ کر لیا. اوکے، آپ سمجھتے ہیں بہت ایزی کام ہے یہ. آپ نے اس کو ہینگ کر لینا. ہینگ کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح کی پوزیشن آ جائے گی کہ یہ آپ نے جو ہے الیکٹرک کومبی بوائلر جو ہے یہ ہینگ کر لیا. لیفٹ ہینڈ پر آپ نے یا رائٹ ہینڈ، جہاں آپ کو سپیس اچھی ملے. لیفٹ پر بہتر رہے گا کیونکہ اندر بھی اس کا جو کنیکشن دیا ہوا ہے وہ لیفٹ ہینڈ پر ہی ہے. یہ سرکٹ بریکر بھی اس کا لیفٹ ہینڈ پر لگا ہوا ہے. تو لیفٹ ہینڈ سے آپ نے یہ کیبل نکال کے یہاں پر اس کا سوئچ لگا دینا، آن آف سوئچ جو ہے. بس یاد رہے کہ یہ 3 فیز ہوتا ہے. 3 فیز کا مطلب یہ ہے اس میں 4 کیبل آئیں گی اس کے اندر سے. ایک نیوٹرل ہوگی اور 3 جو ہیں وہ پازیٹیو ہوں گی، لائیو ہوں گی. ٹھیک ہے، اس کا نیوٹرل کامن ہوتا ہے اور 3 جو ہیں تاریں وہ آ رہی ہوتی ہیں لائیو. تو وہ آپ نے یہاں سرکٹ بریکٹ میں فٹ کر دینا ہے. اس کا ڈائیگرام بھی میں آپ کو مہیا کروں گا، بلکہ وہ ڈائیگرام میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ اسی ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں.
تو یہ پوزیشن ہے جناب اس کی، ٹھیک ہے، بڑا ایزی. تو میں سر مین چیزیں بتاتا جاتا ہوں کہ ویڈیو لمبی نہ ہو. اب جناب آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیں تھوڑا اس میں کلوز اپ ہے اس کا. یہ دیکھیں یہ سرکٹ بریکر ہے، یہ اس کو مین سپلائی یہ آ رہی ہے. یہ اس کی 3 کیبل اس کو مل جاتی ہیں، پھر یہ نیوٹرل یہ اس کی کامن ہے، پھر یہ ارتھ کی تار بھی لگی ہوئی ہے. اسی طرح یہ جو باکس ہے اس کے اندر اس کا بورڈ بھی ہے، بلکہ اس کا بورڈ جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا. اس میں ساری موسٹلی زیادہ تر ریلے لگی ہوتی ہیں جن کو ریپیئر کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. وہ بھی میں آپ کو اس کے لیے علیحدہ بناؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا. دونوں سرکٹ بورڈ کی ریپیئرنگ کا میں بتاؤں گا. تو میرے ایک سبسکرائبر ہیں، انہوں نے بھی لکھا مجھے کہ جی آپ بتائیں اس کی ریپیئرنگ کے متعلق. تو میں انشاءاللہ جو گیس بوائلر کا جو سرکٹ ڈائیگرام اس کی بھی ریپیئرنگ بتاؤں گا، اور یہ الیکٹرک بوائلر کا جو سرکٹ پی سی بورڈ ہے اس کی بھی ریپیئرنگ بتاؤں گا. یہ آپ کے سامنے، ٹھیک ہے جی. یہ اس کا ٹینک ہے اور اس کے اندر ہی ہیٹر لگے ہوئے ہیں جو کہ پانی کو گرم کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں ہم لوگ. یہ دیکھیں یہ اس کی اب یہ فٹنگ ہو گئی، کتنی کلین فٹنگ کی ہوئی ہے. تو یہ اسی طرح یہ ہے، آپ دیکھیں یہ جو ہے یہ فلو ہے ہیٹنگ کا. اس کے راستے میں یہ گیج لگائی ہوئی ہے، بار کتنے بار پریشر ہے وہ دیکھنے کے لیے. اور اس کے آخر میں جو یہ پائپ ہے موٹا، یہ ریٹرن ہے ہیٹنگ سے جو پانی واپس آ رہا ہے. اور یہ جو ریڈ اور یہ بلو جو ہیں یہ ہاٹ واٹر کے لیے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور یہ ڈرین کے لیے لگایا ہوا ہے. اوکے، اب یہ دیکھیں اب یہ پوزیشن آ گئی. اس میں آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ فٹنگ ہوا آپ کا الیکٹرک کا کومبی بوائلر، اس کی یہ پائپنگ ہے. اس کا جو ریٹرن آ رہا ہے ہیٹنگ کا، جو آپ کے ریڈیٹرز کی طرف سے ریٹرن آ رہا ہے، اس کے راستے میں آپ نے یہ فلٹر ضرور لگانا ہے، ٹھیک ہے. یہ فلٹر ضرور آپ نے لگانا ہے اس کے راستے میں. اس کی بجائے کہ جو ریڈیٹرز کے اندر ڈسٹ وغیرہ، رسٹ وغیرہ، جو کاربن یا کچھ بھی کوئی اس کے انگریڈینٹس جو بھی ہوں گے، لوہے کے ذرات، کافی چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس کو فلٹر کر کے اسی میں ڈپازٹ ہوتا رہے گا اور اس میں کلین واٹر جو ہے اندر جائے گا، جو کہ آپ کے بوائلر کو پھر نقصان نہیں ہوگا. تو یہ سیفٹی کے لیے آپ نے یہ ضرور لگانا آپ. اوکے جی. اس کی بھی میں آگے دکھا دیتا ہوں پکچر آپ کو. یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ہوتا ہے فلٹر. ایک طرف سے واٹر جو ہے اس کا ہیٹنگ کی طرف سے جو آ رہا ہے وہ ان ہوتا ہے، اور ادھر سے آؤٹ ہو کے یہ اوپر بوائلر کی طرف چلا جاتا ہے. ابھی تو میں چونکہ آپ کو مین انسٹالیشن بتا رہا ہوں، بعد میں ایک ایک پارٹس کا فنکشن، اس کا کیا فالٹ ہوتا ہے، کیا چیز ہے، ہر چیز میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. اوکے جی آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ہماری فٹنگ ہو گئی اس کی. اس کے بعد ہم نے اس کو ہاں ایک کام ضرور کرنا ہے، آپ نے یہ ذرا غور کریں کہ جب بھی بوائلر کو آن کرنے سے پہلے، بوائلر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے اس کو پاور فلش ضرور کرنا ہے ہیٹنگ سسٹم کو. جتنے بھی ریڈیٹر لگے، ظاہر ہے کہ آپ نے یہ جو ہے بوائلر نیا لگایا تو وہ ریڈیٹرز تو بھی پرانے لگے ہوں گے نا، تو اس کے اندر جتنی رسٹ وغیرہ جو بھی گند وغیرہ ہے اس کو آپ نے صاف کرنے کے لیے اس کو پاور فلش ضرور کرنا ہے ہیٹنگ سسٹم کو. اس کے لیے یہ دیکھیں یہاں پر جو فلٹر لگا ہوا تھا وہ ریموو کر دینا آپ نے، اور جو پائپ آ رہا تھا ہیٹرز کی طرف سے، ایک پائپ آپ نے اس کا اپنی مشین کا وہاں پر لگا دینا، اور دوسرا اوپر لگے گا. کہاں لگانا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں ایک تو نیچے لگ گیا نا، یہ اس کے 2 پائپ ہوتے ہیں، ایک نیچے لگا دیں آپ اور ایک یہاں پر لگ جائے گا. یہ وہ ہے جو واپس وہاں سے ہیٹنگ کا پائپ آ رہا ہے. یہ دیکھیں اس پر یہ اس کا بائی پاس بھی کیا ہوا ہے انہوں نے. تو یہاں سے کھول کر آپ نے دوسرا پائپ یہاں پر لگا دینا اور اس کو مشین کو چلا دینا اس میں کیمیکل ڈال کے. اس میں کیا ہوگا، وہ جتنا گند شن ہے وہ ایک دم کلین ہو جائے گا. جس طرح بوائلر نیا لگایا وہ بھی نئے کی طرح ہو جائے گا. جب اس کا اندر سے سارا کچرا جو بھی گند ہے نکل جائے گا تو آپ کے ریڈیٹر جو ہیں ان کی ہیٹنگ بھی اچھی ہو جائے گی اور آپ کے بوائلر کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا. اچھا جی، اب آپ نے اس کے بعد بوائلر کو آن کر دینا. جب آن کریں گے تو اس طرح کی پوزیشن آئے گی. یہ سینٹر میں لگا ہوا ہے اس کا آن بٹن، یہاں سے آن آف کرنا ہے. تو یہ اس کے آہستہ آہستہ اس کا پریشر بڑھے گا. یہ 1.3 بار ہے، پھر یہ آہستہ آہستہ آگے جائے گا. یہ دیکھیں ابھی 9 بار ہو گیا اور ٹیمپریچر 34 سینٹی گریڈ ہو گیا، اور یہ ہیٹنگ کا سائن بھی آ گیا کہ اس وقت ہیٹنگ اس کی چالو ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ دیکھیں
ٹیمپریچر اور بڑھ گیا تو پریشر یہاں پر لو ہو گیا 1.3 بار. اٹس اوکے, نو پرابلم. 36 جو ہے وہ اس کا سینٹی گریڈ ابھی ٹیمپریچر ہو گیا. اوکے جی, اب آپ دیکھیں یہ 38 ہو گیا. آہستہ آہستہ اس کا وہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اور 9 بار پر اس کا وہ جو ہے پریشر ہے. یہ دیکھیں اب دونوں چیزوں کا سائن آ رہا کہ اس کا ہاٹ واٹر بھی اس وقت کھلا ہوا ہے اور یہ اس کا ہیٹنگ بھی شروع ہو گئی ہے. دونوں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھیں اب یہ نارمل پوزیشن میں یہ 50 سینٹی گریڈ تک چلا گیا. میکسیمم 55 60 تک بھی چلا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, نارملی یہ 50 سینٹی گریڈ ہے یہاں پر, یہ چل رہا ہے, اس پر دونوں چیزیں چل رہی. تو یہ میرے بھائی یہ جو ہے اتنا یہ سمپل سا طریقہ, کچھ بھی مشکل نہیں ہے. آپ نے بڑے سکون سے ایکچولی پتہ کیا, جب آپ کچھ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ مشکل نہیں ہے. ہر چیز کو ڈیپلی سوچیں سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو دماغ ایک جیسا دیا ہوتا ہے. کبھی یہ نہ کہیں جی وہ فلانے کا دماغ بڑا جینیس ہے جی, میرا دماغ نہیں. اللہ کی ذات نے سب کو برابر دیا ہوا دماغ. بس یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اور اس سے کام لینا ہے. ٹھیک ہے جناب. اچھا, اس میں ایک چیز اور آپ نے جو فٹ کرنی تھی وہ میں بتا دیتا ہوں کہ وہ تھرموسٹیٹ ہے. جب آپ کھولیں گے تو اس طرح یہ یہاں پر یہ اس کا کنیکشن کرنے کے لیے کنیکٹر ہے. یہاں پر اس کے اینڈ پر جو 2 وائریں ہیں بلو کلر کی, یہاں پر آپ نے یہ اس کی 2 تاریں ہوتی ہیں اس کے لیے, تو یہ آپ نے یہ اس کے ساتھ لگا دینی ہے. تو یہ جناب اس طرح کی پوزیشن آ جاتی ہے. ہنی ویل کا یہ تھرموسٹیٹ لگا ہوا ہے جو کہ اپنے آپ کے روم میں ہوگا. تو یہ روم ٹیمپریچر پر اس کو ایڈجسٹ کر دیں کہ جتنی آپ کو ہیٹنگ چاہیے تو وہ اس پر وہ میک بریک کرتا رہے گا. یا وہ زیادہ ہیٹنگ ہو جائے گی تو وہاں پر وہ بند ہو جائے گا. تو یہ تھا آج کا. اس کے بعد میں لاسٹ میں اینڈ اس کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو ہے بوائلر ہم نے فٹ کیا ہے. اس کے ساتھ اس کا سرکٹ ڈائیگرام بھی میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ اس کو بھی دیکھیں, اسٹڈی کریں. تو وہ اس میں یہ دیکھیں اس کی وائرنگ جو ہے, وائرنگ کچھ اس طرح ہے. یہ دیکھیں آپ غور سے, یہ ایک نیوٹرل ہے اور 3 لائیو ہیں, L1 L2 L3, 3 کیبلیں اس کے اندر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ اس کا کانٹیکٹر ہوتا ہے جو اس کو کنیکشن کرتا ہے, جو آپ نے دیکھا ہوگا اندر میں نے دکھایا سوئچ جو بنا ہوا ہے سرکٹ بریکر کی طرح نا. تو یہ کانٹیکٹر ہے. تو اس کے بعد یہ دیکھیں سارا اس میں ڈیٹیل دی گئی ہے. جب آپ کو میں سرکٹ ڈائیگرام اسی ڈسکرپشن میں دیتا ہوں تو اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے تو پھر آپ نے اس کو دیکھنا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. کوئی بھی مشکل پیش آئے آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا. یہ دیکھیں گے نیوٹرل بس بار ہے, یہاں سے یہ نیگیٹو کی وائریں یہاں پر جا رہی ہیں. پھر یہ آگے آپ کا یہ ریلے بورڈز آ جاتا ہے. یہ جو بورڈ ہے بورڈ کے اندر ریلے بورڈز, یہ ریلے لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ریلے کا بہت فنکشن ہے اس کے اندر. اس میں زیادہ ریلے لگائی ہوتی ہیں الیکٹرک میں, تو فالٹ بھی ریلیز میں ہی پڑے گا. وہ بعد میں جب فالٹ فائنڈنگ آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے جی. یہ 3 وے والو لگا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں ایکسپلین کی ہوئی ہیں. آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ڈیٹیل ویو ہے. اس کے کمپوننٹ جو ہیں اندر لگے ہوتے ہیں اسی بوائلر کے اندر, اس کی لسٹ ہے اور اس کی انسٹالیشن ہے. تو یہ آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھنا اور وہ سرکٹ ڈائیگرام میں بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کیا چیزیں ہیں. یہ دیکھیں ان کے نام ہیں, ان کے نمبر دیے ہوئے ہیں, ہر ایک کے اوپر مارک کیا ہوا ہے اس کا نمبر ہے. جیسے نمبر 1 ہے, 1 کا یہ ڈیٹیل دیا ہوا ہے ایئر پر جائے یہاں سے. نمبر 2 سرکٹ بریکر ہے, یہ دیکھیں یہ سرکٹ بریکر آ گیا اس کا. پھر نمبر 3 جو ہے اس کا نیوٹرل کا وہ ہے, یہ دیکھیں یہاں دیا ہوا. نمبر 3 گراؤنڈ ٹرمینل بلاک ہے اور نمبر 4 نیوٹرل ٹرمینل بلاک ہے. اس طرح نمبر 5 یہ جو ہے نیوٹرل بس بار ہے. نمبر 6 جو ہے کانٹیکٹر ہے. پھر 3 وے والو ہے. پھر 3 وے یہ 3 بار سیفٹی والو ہے. پھر یہ الیکٹرک ہیٹر جو ہیں 9 نمبر پہ, یہ دیکھیں یہاں پر لگے ہوتے ہیں 9 نمبر. یہ اسی کے اوپر آپ دیکھیں گے نا تو یہ ہیٹر لگے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد نمبر 10 مین ہیٹ ایکسچینجر ہے, یہ اس کا ہیٹ ایکسچینجر ہے. ٹھیک ہے جی. 11 میں ایکسپینشن ویسل ہے, یہ ریڈ کلر کی ایکسپینشن ویسل ہے اس کی. اور اس کے بعد میں نے پچھلی ویڈیوز میں ایکسپینشن ویسل کے متعلق بتایا تھا. مزید اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ. یہ ڈرین والو ہے نمبر 12 پر. پھر یہ پلیٹ ہیٹ ایکسچینجر ہے. پھر یہ سرکولیشن پمپ یہ لگا ہوا ہے, یہ دیکھیں نمبر 14 پر سرکولیشن پمپ ہے یہ اس کا, جو کہ ہیٹنگ واٹر کو
وہ دیتا ہے ریڈیٹرز کی طرف. نمبر 15 جو ہے وہ ریلے بورڈ ہے. تو یہ جناب ہماری ویڈیو 15 منٹ کی بن گئی ہے میرا خیال ہے. آج ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ بہت لمبی ویڈیوز نہ بنیں بلکہ ویڈیو بناتا رہوں گا. آپ مجھے بتاتے رہیں کہ جی آپ کو کس ٹاپک پر چاہیے. بہرحال یہ آج کی ویڈیو ہے. ابھی میرے پاس میرے ایک سبسکرائبر ہیں, انہوں نے مجھے کہا ہوا کہ جی آپ نیکسٹ جو ہے سرکٹ ڈائیگرام کے متعلق بتائیں, تو انشاءاللہ وہ میں سنڈے کو پھر وہ اپلوڈ کروں گا اس کے بارے میں. تو ٹھیک ہے, اس وقت کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. اور آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل نیا چینل ہے, تو مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ لوگ اس کو جتنا ہو سکے سبسکرائب کریں, اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اس کو سبسکرائب کرنے کا کہیں. کیونکہ انشاءاللہ جب مجھے موٹیویشن ملے گی, آپ لوگ سبسکرائب کریں گے میرے چینل کو, تو پھر میں آپ کو یہ کنٹینیو رکھوں گا جو ہے بتانا اس کا. انشاءاللہ یہ خالی بوائلرز ہی نہیں ہے, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بوائلرز کے متعلق بھی میں بتاتا رہوں گا, اور اس کے بعد پھر CCTV کیمراز کے متعلق بتاؤں گا, پھر فائر الارم سسٹم کے متعلق بتاؤں گا, پھر سیکورٹی سسٹم ڈیوائسز جتنی بھی ہیں ان کے متعلق بتاتا رہوں گا. پھر آپ ٹیلی ویژن کے متعلق LED ٹیلی ویژن جو بڑی بڑی اسکرینز ہیں اس کی فالٹ فائنڈنگ, اس میں کیا فالٹ ہوتے ہیں, وہ بھی سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے لیے کہ کوئی بھی ڈش جو ہے کیسے انسٹال کرنی ہے. وہاں پر انگلینڈ میں آپ دیکھیں ایسٹرا کا سیٹلائٹ ہے, وہ ہے چھوٹی سی ڈش لگا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کی پروگرامنگ اور اس کے انسٹالیشن, اور پاکستان میں بڑی بڑی ڈشیں لگاتے ہیں انڈیا میں, اس کے متعلق بھی آپ کو بتاؤں گا. پھر الیکٹریکل میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, الیکٹرانکس کے بارے میں, الیکٹرانکس کے اسپیئر پارٹ کے بارے میں, مکینیکل کے بارے میں ایون پوچھ سکتے ہیں. آئی ایم الیکٹرانک انجینئر بٹ آئی ہیو ایکسپیرینس فار الحمدللہ فار ایوری تھنگ. مکینیکل ہائیڈرولک پمپس جو ہیں, ہائیڈرولک پریسز جو ہیں, ہائیڈرولک پریس کیسے بنایا جاتا ہے, یہاں تک بھی میں انشاءاللہ ان فیوچر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں. اگر آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو دونوں چیزوں کا نالج ہونا چاہیے, اس کا الیکٹرانکس کا بھی اور مکینیکل کا بھی. بس ہوائی جہاز کو چھوڑ کے آپ کوئی بھی چیز کے متعلق کویشچن کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیاب کرے. جو لوگ پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کرے, اور وہ ہی ہمارے ملکوں کا سرمایہ ہیں, چاہے پاکستانی ہیں, چاہے انڈین ہیں, چاہے بنگلہ دیشی ہیں. سب لوگ محنت کر کے فارن ایکسچینج کما کے اپنے ملکوں کو دے رہے ہیں. تو آپ لوگوں کا اپنے اپنے ملکوں پر بڑا احسان ہے, یہ وہ ملک سمجھیں یا نہ سمجھیں. کیونکہ میں نے ساری زندگی باہر گزاری ہے, تقریباً 5 سال امریکہ میں رہا ہوں, 15 سال انگلینڈ میں رہا ہوں. سب سے پہلے میں 20-25 سال دبئی میں رہا ہوں. دبئی کے بعد پھر 5 سال امریکہ, اس کے بعد پھر انگلینڈ میں 15 سال. تو میں نے زندگی کے ساری جو ہے وہاں پر دیکھے ہیں, اور وہ جو مشکلات پیش آتی ہیں وہاں پر اوورسیز پاکستانی کو یا NRIs کو, تو وہ مجھے پتہ ہے. تو یہی ہے کہ آپ لوگ محنت سے کام کریں اور اپنے اپنے ملک کا نام روشن کریں. رائٹ جناب. سو 18 منٹس ہو گئے میری ویڈیو کو, تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, اور شیئر کرنا اور لائک کرنا مت بھولیں. اوکے جی, گاڈ بلیس یو اینڈ اللہ بلیس یو. السلام علیکم. چینل کو سبسکرائب کریں جو کہ بالکل فری ہے, لائک کریں اور بیل کو پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو مل سکے. اللہ بلیس یو اینڈ گاڈ بلیس یو.